إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم اور مکرم حاضرین، عزیز دوستوں، بچوں، بزرگوں، ہر قسم کی بڑائی باقی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس زمین و آسمان کے درمیان حقیقی معنوں میں متصرف ہے، متدبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کا حکم اس زمین و آسمان کے درمیان چلتا ہے۔ بعدہ درود و سلام پیش ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے میاں بیوی، زوجین، شوہر اور بیوی، ان کے درمیان کے رشتے کی جو عظمت ہے اس حوالے سے چند باتیں اس خطبہ جمعہ کے اندر پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات جس کے اندر اس رشتے کی عظمت کا پہلو چھپا ہوا ہے اور جو سب سے بڑی عظمت ہے کہ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، شوہر کا اور بیوی کا، زوجین کا، یہ سب سے قدیم رشتہ ہے۔ اس رشتے کو اس روئے زمین کا اولین رشتہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد انہی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی ذریت سے نسل انسانی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑھایا۔ اس روئے زمین پر جتنے لوگ بھی موجود ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، مختلف علاقوں کے ہوں، الگ الگ جگہوں کے ہوں، ہم سب کی اصل آدم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ ہماری اصل اس رشتے سے منسلک ہے، آدم اور حوا علیہ السلام کے میاں بیوی کے رشتے سے۔ اور جیسا خطبہ مسنونہ میں
اس کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رشتے کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو. قرآن مقدس میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تقوی اختیار کرنے کی وصیت بارہا کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات کا آغاز کرتے تھے تو آپ سب سے پہلے بنیادی بات کہتے اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. اشارہ ہے آدم علیہ السلام کی طرف. وخلق منها زوجها، اور اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں سے ملاپ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا ایک سلسلہ چلا دیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انسان آدمی اس ذریت کی وجہ سے اللہ نے پھیلا دیا اس دنیا کے اندر. تو سب سے قدیم جو رشتہ ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور اگر دیکھا جائے ہمارے یہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول ہو، ہمارے گھر بہتر ہو، ہمارے گھروں کے اندر انتشار نہ ہو، فشار نہ ہو، ہمارے گھر اور ہماری جو نئی نسل آنے والی ہے اس کے اندر بگاڑ نہ ہو، تو اس رشتے کا درست ہونا ضروری ہے. اگر یہ رشتہ درست ہوتا ہے کئی گھر درست ہو جاتے ہیں. آپ کی آنے والی ضروریت درست ہو جاتی ہے. آپ جن کو جانتے بھی نہیں، آپ کے آگے آنے والی اولاد آپ کے لیے صدقے جاریہ بن جاتی ہے. کیونکہ ایک رشتہ جب درست ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے تو واقعی معنوں میں گھر زینت بن جاتا ہے. گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا ہوتا ہے. اور یہ رشتہ اگر خراب ہوا، طلاق ہو گئی، بچے کبھی ماں کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے، بچوں کی تربیت نہیں ہو سکی، درست انداز میں بچوں کو دینی رہنمائی نہیں مل سکی، پورا جو ہے خاندان بکھر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایات میں اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اسی لیے اس رشتے کو پائیدار رکھنے کی، مضبوط بنانے کی، جوڑے رکھنے کی بارہا تلقین کی ہے اور اس کو بچایا ہے کہ اس کو توڑا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر میاں بیوی کے لیے تشبیہ بیان کی ہے. اللہ فرماتا ہے هن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ جو تشبیہ ہے بڑی بلیغ ہے، بڑی معنی خیز ہے. اس پر مفسرین نے کافی حوالوں سے چیزیں لکھی ہیں کہ تشبیہ کس اعتبار سے ہے. چند باتیں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھتا ہوں. پہلا جو اس میں نکتہ ہے، پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہم بطور انسان ہم کوئی بھی لباس نہیں پہنتے. ہم گندا لباس ہو، میلا لباس ہو، ناپاک لباس ہو، ہمارے جسم پر آنے والا لباس نہ ہو، ہمارے پسند کا لباس نہ ہو، ہم اسے نہیں پہنتے. ہم لباس کو منتخب کرتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، چوز کرتے ہیں. ایسے ہی بیوی کا انتخاب ہونا چاہیے، صالح بیوی کا، نیک بیوی کا انتخاب ہونا چاہیے. اگر آپ نے نہیں پسند آ گئی، دل کو بھا گئی، آپ نے آج اس کو اپنی نکاح میں اس کو آپ نے لے لیا، شادی کر لی، کل آپ بہت پچھتانے والے. صرف جو ہے خوبصورتی کافی نہیں ہے، خوبصیرت ہونا بیوی کا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اس طرف ہو. اور اسی طرح سے صحابہ کے واقعات، اسلاف کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ دینداری کو ترجیح دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی رشتہ تمہارے پاس آئے، آپ کے پاس بیٹی موجود ہے اور رشتہ جو بھیجنے والا ہے اس کے دین کے بارے میں مطمئن ہوا، اس کے اخلاق کے بارے میں مطمئن ہو کہ جہاں سے رشتہ آیا ہے وہ دیندار ہے، گھر والے اچھے ہیں، گھرانہ اچھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَزَوِّجُوهُ، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اس انسان سے کر دیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو اس روئے زمین پر بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ. میں نے کبھی کلپ دیکھا جہاں پر اس کا معنی مفہوم غلط بیان کیا جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے یہ چیز خبر کے معنی میں بیان کی، آپ نے حکم نہیں دیا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کرو، یہ مراد نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دور میں جو چیز موجود تھی کہ جس کی وجہ سے عموماً لوگ رشتہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من باب الخبر یہ چیز بیان کی کہ دیکھو شادیاں 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ عام طور پر کرتے ہیں. یہ مفہوم غلط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرو، یہ نہیں. مفہوم یہ ہے کہ 4 چیزوں کی وجہ سے شادیاں کی جاتی ہیں. آپ نے کہا لِمَالِهَا، عورت کے مال کی وجہ سے، وَلِجَمَالِهَا، عورت کے خوبصورتی کی وجہ سے، وَلِحَسَبِهَا، عورت کے حسب و نسب کی وجہ سے، وَلِدِينِهَا، اور عورت کے دیندار ہونے کی وجہ سے. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم جو دیا ہے، آپ نے جو تاکید فرمائی ہے وہ دینداری پر فرمائی ہے. آپ نے فرمایا تربت یداک فاظفر بذات الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار لڑکی کو، عورت کو ترجیح دو. اگر ایک دیندار عورت ہے، لڑکی ہے، اس کے یہاں خوبصورتی بھی موجود ہے، اس کے یہاں جمال بھی موجود ہے، مال والی بھی ہے، حسب و نسب بھی موجود ہے، ساری چیزیں موجود، بہت اچھی بات. لیکن خوبصورتی کو پانے کے لیے، مال کو پانے کے لیے آپ دین کو سائڈ میں لگا دیں، دین کو چھوڑ دیں کہ لڑکی دیندار تو ہے لیکن خوبصورتی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس روپے پیسہ نہیں ہے. یہ چیز کسی طور پر درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار لڑکی کے انتخاب کے بارے میں تاکید فرمائی. تو پہلی چیز اس آیت میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ لباس انسان منتخب کرتا ہے. ایسے ہی کوئی لباس انسان نہیں پہن لیتا ہے، ایسے ہی ان کو ہمیں منتخب کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، دیندار لڑکی کو اپنے لیے شریک حیات بنانا ہے. اسی طرح سے دوسری بات کہ لباس انسان کے جسم سے ملصق ہوتا ہے، ملحق ہوتا ہے، چپٹا ہوا ہوتا ہے. لباس آپ کی جلد ہے اور جلد سے قریب بنیان بنڈی موجود ہے، کپڑا آپ کا موجود. اسی طرح سے میاں بیوی کے رشتے میں قربت ہونی چاہیے. ایک شوہر کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اس کی بیوی ہونی چاہیے. ایک بیوی کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اس کا شوہر ہونا چاہیے. جس طرح سے لباس آپ کے جسم سے لپٹا ہوا. اسی طرح سے مفسرین نے لکھا ہے کہ لباس جس طرح سے آپ کے جسم کو چھپاتا ہے، لباس آپ کے جسم کو چھپاتا ہے. آپ کے جسم پر کوئی عیب موجود ہے، کوئی داغ موجود ہے، کوئی زخم موجود ہے، لباس اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے. ایسے ہی میاں بیوی کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہوں، ایک دوسرے کے عیوب کو، ایک دوسرے کے رازوں کو ادھر ادھر نہ پھیلائیں. شوہر کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ ہر بات کو اپنے والدین سے کہتا پھرے. اسی طرح سے بیوی کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ ہر چھوٹی موٹی بات اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے بتاتے پھرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ دیکھو یہ بات کسی کو مت بتلانا. اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات غلطی سے کہہ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس امر کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے طلاق دے دیا. اور جبریل امین آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ راجع حفصہ فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لیں، کیونکہ یہ نماز پڑھنے والی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، دیگر خیر کے امور ان کے اندر موجود ہے. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ آپ کی جنت میں بھی بیوی ہے. مقصود یہ ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کہہ دی تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بتلانے سے منع کیا. تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں رازداری ہونی چاہیے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے. اختلافات کو ایک دوسرے سے بیان کرنا، اس سے اختلافات بڑھ جاتے ہیں. اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے تک اس کو محدود رکھنا چاہیے. میرے بھائیو، کچھ اصول اور ضوابط خوشگوار زندگی کے متعلق علماء نے ذکر فرمائے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور اسی طرح سے قرآن مقدس سے ہی منسوخ ہے. وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے خوشگوار زندگی کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو قوام بنایا ہے. قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نگراں، نگہبان. حاکم بھی ایک معنی میں آپ کر سکتے ہیں، گھر کا حاکم. اللہ رب العالمین نے مرد کو یہ فضیلت دی ہے عورت کے اوپر. اب ایک عورت اگر چاہتی ہے کہ شوہر میرے تابع ہو کر رہے، شوہر میرا غلام بن کر رہے، شوہر محکوم بن کر رہے، میں اس کے اوپر حاکم رہوں، اگر ایک عورت کی یہ ذہنیت ہے تو اس کو بدلنا چاہیے. یہ گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے مرد کو حاکم بنایا. اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء. مرد یہ عورتوں پر نگراں ہے، نگہبان ہے، حاکم ہے. اور یہ ازدواجی زندگی کا ایک اہم اصول اور ضابطہ ہے کہ مرد کی حاکمیت کو اور اس کی نگہبانی کو تسلیم کیا جائے. اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کو چاہیے شوہر کی فرما برداری کرے. شوہر کی فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ جو جائز کام ہے، جائز امور ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی معصیت نہیں. ایک معصیت کا کام ہے، برائی کا کام ہے، شوہر کہتا ہے بیوی سے کرو، بیوی کہتی ہے نہیں کرو. اچھی بات ہے، اس کو کرنا بھی نہیں. لا طاعت لأحد فی معصیت الخالق. اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لیکن جو عام امور ہے، جو جائز امور ہے، مباح امور ہے، مستحبات ہے، ان ساری چیزوں میں عورت کو شوہر کی فرما برداری کرنی ہے. کیونکہ اللہ رسول کے حق کے بعد ایک عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حق الزوج، یہ روایت حسن درجے کی، آپ فرماتے ہیں حق الزوج علی زوجته ولو كانت به قرحة فلحستها اب انتشر من خراه صديدا او دما. آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر پر حق یہ ہے کہ اگر شوہر کے جسم سے کوئی خون بہ رہا ہے، اسی طرح سے شوہر کے جسم سے کہیں پیپ نکل رہا ہے اور اس کو وہ اپنے منہ سے نکال دیتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت بھی اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کرتی ہے. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آج دیکھیے تھوڑی تھوڑی باتوں پر عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں، شوہروں سے نالا ہو جاتی ہیں، بلکہ ان کی طبیعت میں کچھ اس طرح کی بات موجود ہے، لیکن ایک عورت کو چاہیے وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ شوہر کی نافرمانی وہ نہ کرے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح او حتى ترجع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بیوی اگر اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارتی ہے، کسی بات پر اختلاف ہو گیا، بیوی گئی حال میں سو گئی، بیوی اپنے ماں کے ساتھ سو گئی، بیوی بچوں کو لے کر الگ چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ناراضگی کی حالت میں شوہر نے صبح کی ہے، اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ بیوی اپنے شوہر کے پاس واپس آ جائے. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا تم شادی شدہ ہو؟ اذاد زوج، کیا تمہارے پاس شوہر موجود ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس شوہر موجود ہے. آپ نے پوچھا کہ تمہارا معاملہ اس کے ساتھ کیسا ہے؟ عورت جواب دیتی ہے ما عجزت عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا اچھے سے خیال رکھتی ہوں، میں اس کی فرما بردار ہوں، اس کی باتوں کو سنتی ہوں، مانتی ہوں، شوہر کا جو حق ہے میں اس کو ادا کرتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک. آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنا معاملہ دیکھ کر رکھو، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور یہ جان لو کہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں بیان فرمایا ہے کہ عورت اللہ رب العالمین کے حق کو اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ شوہر کے حق کو صحیح معنوں میں ادا نہ کرے، صحیح معنوں میں ادا نہ کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت اس دنیا سے چلی جاتی ہے وزوجها راض عنہ، اور اس کا شوہر اس سے راضی ہوتا ہے دخلت الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے بیان فرمائی ہے جو حقیقی معنوں میں شوہر کی فرما بردار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس روایت پر شارحین نے لکھا ہے کہ اس میں عورتوں کے لیے فضل موجود ہے، ان کے لیے جنت میں جانا کس قدر آسان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شهرها، اور اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجها، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، چوتھے نمبر پر آپ نے کہا اور اپنے شوہر کی جائز امور میں اطاعت کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے. قِيلَ لَهَا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنة شئت، جنت کے جس دروازے سے جو داخل ہونا چاہتی ہے تو جنت کے اندر داخل ہو جائے. آپ کو پتا ہے جنت میں داخل ہونا ایک مقام ہے، لیکن ہر جنت ہر دروازے سے اس کو اختیار دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علم کے مطابق صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا تھا. جب آپ نے دروازوں کا تذکرہ کیا تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ہو سکتا ہے جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے، بلایا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا. وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، نمازوں کی پابند ہے، روزے رکھنے والی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت اسے دی ہے. آپ نے کہا اسے ندا لگائی جائے گی، بلایا جائے گا، پکارا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتی ہے آج تیرے لیے مجال مفتوح ہے، تو جنت کے اندر داخل ہو سکتی ہے. تو شوہر کی فرما برداری اگر عورت کرتی ہے، بیوی کرتی ہے، تو اس سے آپ کا گھر خوشگوار رہے گا، ماحول گھر کے اندر اطمینان رہے گا، سکون رہے گا، بیوی بچوں کی درست معنوں میں صحیح معنوں میں دینی تربیت ہو سکے گی. اسی طرح سے
ایک تیسری بات یہ ہے کہ جو باہمی حقوق ہیں، میاں بیوی کے باہمی حقوق موجود ہیں، شوہر کے حقوق ہیں بیوی کے اوپر اور بیوی کے حقوق ہیں شوہر کے اوپر، اور اس کے اندر تفصیل موجود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایتوں میں مختلف چیزیں بیان کی ہیں۔ ان حقوق کی پاسداری کرنے کی کوشش کی جائے، صرف شوہر کے اوپر نہیں ہے کہ وہ اپنے حق کو ادا کرے، بیوی کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے حق کو ادا کرے۔ اس معاملے میں جہاں بھی کوتاہی ہوگی تو یہ رشتہ جو میاں بیوی کا ہے یہ مستحکم نہیں ہوگا، پائیدار نہیں ہوگا۔ اس رشتے کو اگر مستحکم بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، قائم رکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے ہیں، چاہے وہ شوہر پر ہو یا بیوی پر ہو، دونوں کے حقوق کی ادائیگی درست معنی میں کرنی ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان خوشگوار زندگی کے لیے ایک چیز جو نہایت ہی ضروری ہے وہ ہے تغافل۔ آپ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ آپ ساتھ میں رہتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ناراضگی ہو جاتی ہے، آپ اس کو نظر انداز کرنا سیکھیں، آپ اس کو اگنور کرنا سیکھیں، اور اسی طرح سے اگر وہ چیز آپ کے نظر میں آ جاتی ہے تو آپ اس کو درگزر کرنا سیکھیں، آپ اس کو معاف کرنا سیکھیں۔ بالخصوص شوہروں سے خطاب ہے، آپ چاہیں کہ بالکل بیوی آپ کے مطیع و فرما بردار ہو جائے، کٹ ٹو کٹ بالکل آپ کے حساب سے چلنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلقت من ضلع، اس کو ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر کمی کوتاہی اعوجاج باقی رہے گا۔ اگر آپ اس کو مکمل درست کرنا چاہیں گے آپ اس کو توڑ دیں گے، اور اس کو توڑنا کیا ہے؟ طلاق دینا۔ اس کمی کے ساتھ آپ کو اسے قبول کرنا ہے، اس رشتے کو آگے بڑھانا ہے، چلانا ہے، اور عفو درگزر کو اپنانا ہے۔ اگر اس رشتے کو آپ خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، پائیدار بنانا چاہتے ہیں، مستحکم بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کرہ منها شیء رضی منها آخر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک علت بیان فرمائی۔ آپ نے کہا دیکھو ٹھیک ہے کوئی کمی موجود ہے، بیوی کے یہاں کوئی کمی موجود ہے، کوئی نقص موجود ہے، لیکن ایسا بھی تو ہوگا کہ ایک کمی موجود ہوگی تو اس کے اندر 5 خوبیاں بھی موجود ہوں۔ بیوی ایک معاملے میں کمی کرتی ہے، کچھ ہوتا ہی ہے اس کے یہاں، لیکن اس کے یہاں دوسری خوبیاں تو ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان خوبیوں کو یاد کرو، اور ان خوبیوں کو یاد کر کے اس رشتے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش کرو، اس رشتوں کو توڑو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں بیویوں کے اندر بعض چیزیں ایسی ملتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہے، جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، لیکن بیویوں کے یہاں بیٹھ کے وہ چیز موجود ہے، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے اس کو درگزر سے کام لو، معاف کر دو۔ اس کے بدلے میں ممکن ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہوں، اور آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے یہاں عورت کے یہاں کوئی کمی موجود ہے تو اس کے یہاں خوبیاں بھی موجود ہیں، ان خوبیوں کا حوالہ آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ آپ اس رشتے کو باقی رکھیں۔ اسی طرح سے ایک اور بات یہ ہے کہ میاں بیوی کو جو زبان کا معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ شوہر کو بھی زبان کا استعمال درست انداز میں کرنا چاہیے، اور بیوی کے لیے تو خصوصی تاکید موجود ہے، ساس جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی خصوصی تاکید ہے، زبان کا درست استعمال ضروری ہے۔ ساس کے حوالے سے ایک بات میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا، اسی طرح سے آپ اس میں والدین کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ انصاف سے کام لیں، ان کے درمیان عدل و انصاف ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، چھوٹے بیٹے ان کے گود میں موجود ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو فلاں فلاں چیز دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تم نے تمام بچوں کو یہ چیز دی ہے؟
وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس بچے سے اس چیز کو واپس لے لو یا تمام بچوں کو اسی کے مثل چیز دو۔ تو عدل و انصاف ضروری ہے والدین کو یا ساس کو، کہ وہ بہو کے درمیان بچوں کے درمیان انصاف سے کام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خطیر بات بیان فرمائی ہے بیویوں کے حوالے سے، بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اپنی مجلس میں تذکرہ کیا ہے اور ایک مجلس میں نہیں کیا ہے، آپ نے عورتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور ایک بار نہیں کیا، ایک سے زائد بار کیا۔ آپ نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، میں تمہیں جہنم میں ایک بڑی تعداد میں دیکھتا ہوں، کثرت سے میں تمہیں جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، زبان کی کوتاہی ہے اور کمی ہے۔ آپ نے کہا کہ تم جو ہے لعن تعن زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ پتہ چلا کہ شوہر کی نافرمانی کرنا، زبان سے برا بھلا کہنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، آپ نے عورتوں کو سمجھایا ہے۔ آپ نے کہا عورتوں کی طبیعت کے بارے میں اور عورتوں کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورتوں کے ہاں ناشکرا پن زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں جب کوئی بھائی آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ اس کے احسان کا بدلہ دیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ بیوی کو احسان سے دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے عورتوں کی طبیعت سے متعلق آپ نے ایک روایت میں صحیح مسلم کی روایت آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شوہر زندگی بھر اس کے ساتھ بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال کرتا ہے، سب ضرورتیں پوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تھکاتا ہے، اس کے بچوں کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اور عورت کو ایک خواہش پوری نہیں ہوتی، کوئی ایک مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے، عورت کھٹ سے پھرتی ہے، فوراً کہہ دیتی ہے واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم میں نے آپ سے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں۔ اس سے بڑی ناشکری کی مثال کیا ہو؟ عورتوں کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، زبان کا درست استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات جس کو میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہماری شریعت نے میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے، مستحکم بنانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط دیے۔ چند اصول و ضوابط کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ ایک چیز ہے جسے ہم طلاق کے نام سے جانتے ہیں۔ طلاق فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اور مذاہب کے اندر آپشن موجود نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک آپشن موجود ہے کہ شوہر اگر ظالم ہے، شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے تو ایسی صورت میں شوہر بیوی کو حق حاصل ہے کہ بیوی خلا لے لے۔ اسی طرح سے بیوی کے یہاں کمی موجود ہے تو شوہر کو حق حاصل ہے کہ شوہر طلاق دے دے گا۔ لیکن اس معاملے میں ہمارے یہاں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ طلاق دینا یہ جائز ہے، لیکن حلال چیزوں میں یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس کے اندر طلاق کے مراحل ذکر کیے۔ طلاق ایسے نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آیا آپ نے اپنی بیوی کو کہا طلاق خلاص انت طالق ثلاثہ، کہ آپ کو 3 طلاق، یہ ساری چیزیں جہالت پر مبنی ہیں۔ طلاق دینے کے مراحل ہیں، اختصار کے ساتھ 2-3 جملوں میں اللہ فرماتا ہے والذی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے سب سے پہلا مرحلہ اسے سمجھانے کا ہے، اسے واضح و نصیحت کرنے کا ہے۔ یہ مرحلہ کمپلیٹ نہ ہو آپ دوسرے مرحلے پر چلے جائیں تو آپ نے اس کو فالو نہیں کیا، جو قرآن کا طریقہ اس کو آپ نے فالو نہیں کیا۔ پہلا طریقہ ہے واضح و نصیحت کا، دوسرا طریقہ ہے جو دوسرا مرحلہ ہے واجروہن فی المضاجع، اگر آپ واضح و نصیحت کرتے ہیں کوئی بات نہیں مانتا پھر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہے، واضح و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے بستر الگ کر دو، ان کے ساتھ آپ سو
ان کا بستر اپنا بستر الگ کر لو۔ اب ایک تیسرا مرحلہ ہے، اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، تو ایسی صورت میں ہلکا پھلکا آپ ان کو مار سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں مارنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، ہڈی گڈی آپ توڑ دیں، اس سے بہتر ہے آپ عورت کو طلاق دے دیں، آپ کو زیادہ نہیں مارنے کی پرمیشن نہیں، ہلکا پھلکا آپ اسے مار سکتے ہیں۔ مارنے کا جو مرحلہ ہے وہ تیسرے نمبر کا ہے، پہلے واضح نصیحت ہے، پھر اس کے بعد تہجیر ہے، پھر وَضْرِبُوهُنَّ، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس کے بعد بھی آپ کو طلاق نہیں دینی ہے، آپ کو شوہر کی طرف سے کچھ لوگ بلا لینے ہیں، بیوی کی طرف سے کچھ لوگ بلا لینے ہیں، جو دونوں صلح و مصالحت کا کام کریں گے کہ دیکھو بھائی آپ کے درمیان کیا اختلاف ہے، اچھا ایسا ایسا، صلح کی صورت یہ ہو سکتی ہے، اقتراع پیش کی جائے گی، تجویز پیش کی جائے گی، بیچ کا راستہ نکالا جائے گا۔ اب اس میں بھی اگر بات نہیں بنی اس کے بعد پھر انسان طلاق دے سکتا ہے۔ یہ معاملہ خلا کا ہے، بغیر کسی وجہ سے اگر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ رشتہ نہایت ہی عظمت کا حامل ہے، یہ رشتہ سب سے اولین رشتہ ہے، سب سے قدیم رشتہ ہے، ہماری شریعت کے اصول و ضوابط دیے ہیں جس کے ذریعے سے اس رشتے کو بچایا جاتا ہے، اس کو مستحکم کیا جاتا ہے، اس کو پائیدار کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارا خیر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔